پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا، اتنی امتیں ہوں گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے لوگ ہوں گے، اتنی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی پہچان یہ ہوگی، میری امت کے اعضائے وضو چمکیں گے، میری امت کے اعضائے وضو چمکیں گے، اور میں پہچان لوں گا یہ میرے ہیں، میں پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہیں۔ آقا نے فرمایا، میری امت کا سر چمکے گا، میری امت کا جو ہے ان کا چہرہ چمکے گا، میری امتیوں کے ہاتھ چمکیں گے، ان کے پاؤں چمکیں گے، اعضائے وضو چمکیں گے۔ جب وہ وضو کریں گے، نماز ادا کریں گے، آقا نے فرمایا میرے امتیوں کے اعضائے وضو چمکیں گے قیامت والے دن، میں پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہیں۔ تو کن کے اعضاء چمکیں گے؟ جو وضو کریں گے، جو نماز ادا کریں گے، ان کے اعضائے وضو کیا ہوں گے؟ چمکیں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہم نماز کی پابندی کریں، نماز کی کیا کریں؟ پابندی کریں۔ ان کے اعضائے وضو چمکیں گے جو وضو کریں گے، جو کیا کریں گے؟ نماز ادا کریں گے، وضو کریں گے، اور جو نماز ہی نہیں پڑھیں گے، وضو ہی نہیں کریں گے، ان کے اعضاء کیسے چمکیں گے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتا دی، فرمایا میرے امتی جب نماز پڑھا کریں گے نا، نماز کے لیے وضو کریں گے، اللہ قیامت والے دن میرے امتیوں کے اعضائے وضو چمکا دے گا۔ یہ چہرہ، نمازی کا چہرہ چمکے گا، نمازی کے ہاتھ چمکیں گے، نمازی کے پاؤں چمکیں گے، نمازی کا سر چمکے گا۔ قیامت والے دن آقا فرماتے ہیں میں پہچان لوں گا یہ میرے امتی، یہ میرے امتی ہیں۔ تو آج یہ آخری جمعہ، الوداعی جمعہ رمضان المبارک کا، بڑا ہی قیمتی جمعہ، بڑا قیمتی دن، تو اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو، میرا بندہ جب توبہ کرتا ہے، میں اپنے بندے کے سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہوں؟ معاف کر دیتا ہوں۔ وہ وراء الورا ذات، ایک نیکی کریں گے 70 نیکی کا اجر، 70 نیکی کرنے کا اجر، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی برکت۔ آقا فرماتے ہیں جب روزے کا وقت آئے گا نا، اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے نے روزہ خاص میرے لیے رکھا ہے، فرشتوں ایک طرف ہو جاؤ، اس کا اجر میں خود عطا کروں۔ کہیں سفارش، روزہ سفارش کرے گا، یا اللہ میں روزے دار کی سفارش کرتا ہوں، آقا فرماتے ہیں روزے دار کی سفارش کو اللہ قبول فرمائے۔ کہیں قرآن پاک سفارش کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کی سفارش کو اللہ کیا کریں گے؟ قبول فرمائیں۔ تو آج ہم روزے کی حفاظت کر لیں، آج ہم قرآن سے محبت لگا لیں، محبت سے پڑھیں۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن کی زیارت کرنی بھی عبادت، قرآن کو دیکھ کر پڑھنا بھی ثواب، اور قرآن کو زبانی پڑھنا بھی کیا ہے؟ ثواب ہے۔ قرآن کو سننا بھی ثواب۔ فرمایا کوئی آدمی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے کہے نا رحمت کا فرشتہ میرے گھر آ جائے، نہیں آ سکتا۔ جب آدمی قرآن کی تلاوت شروع کرے گا نا، اسی وقت رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں داخل ہو جائیں، رحمت کے فرشتے اسی وقت۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے گھروں میں ہم نے غلافوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، غلاف کو یعنی اتارو، قرآن کو ہر روز کھول لیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب، اور قرآن کو پڑھنا بھی کیا ہے؟ ثواب۔ تو پھر رمضان المبارک کا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، اور یہ چند دن باقی رہ گئے۔ یہ تو رمضان اللہ کا مہمان مہینہ ہے، یہ مہمان جا رہا ہے ہم سے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے تراویح پڑھی، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور ذکر کیا، کلمے کا ذکر، درود پاک کا ذکر، استغفار کیا، اور کتنے خوش نصیب ہیں آج وہ مرتبے لے گئے اللہ سے۔ اور ہمیں بھی چاہیے یہ چند دن باقی ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اور ایک بات یہ ہے، جب عید کا دن ہوتا ہے نا، عید کا دن،
پھر لوگ قرآن کو بند کر دیتے ہیں، حالانکہ عید والے دن بھی قرآن کی کیا کرنی ہے؟ تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔